سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ آج کل مریم بڑی تقریریں کر رہی ہے، اور جو بھی تقریر ہوتی ہے اس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کئی دفعہ تو بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی رشوت کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پنجاب میں سڑکوں کا جال جو ہے وہ بچھایا گیا ہے، ہر طرف سڑکیں ہی سڑکیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میرے ایک جاننے والے تھے، وہ پاکستان گئے ہوئے تھے، میرا 2-4 دن پہلے ہی واپس آئے، تو ان کی کال آئی، کہنے لگے کہ میں نے کچھ تصویریں آپ کو بھیجی تھی۔ تو میں نے کہا ہاں کچھ تصویریں ملی تھی، کہاں کی تھی وہ کہنے لگے جناب میں گیا تھا چناب نگر ربوہ، اور وہاں پہ جو میں نے حالت دیکھی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا وہاں پہ؟ انہوں نے بتایا کہ جو سڑکوں کی حالت ہے وہاں پہ، ہر طرف ٹوٹی سڑکیں ہیں، وہاں پہ ہر طرف وہ جس طرح وہ بیان کر رہے تھے، وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ اتنی مٹی ہے وہاں کے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی سڑک جو ہے سوائے ایک آدھے محلے کے، جہاں پہ شاید میرا خیال ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ نے نہیں بنوائی ہوئی، جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں انہوں نے خود بنوائی ہے جو بھی ہے، لیکن کہتے ہیں برباد ہوا اسی طرح چنیوڑ کے کئی علاقے ہیں، وہاں کی سڑکیں بھی اسی حالت میں کہ وہاں پہ توجہ نہیں دی گئی۔ ایک روڈ جو ہے وہ فیصل آباد چنیوڑ کا بن رہا ہے، پہلے اس میں تیزی تھی، کبھی سلو ہو جاتا ہے، کبھی تیز بن رہا ہے وہ والا۔ تو میں مریم کی تقریر جب سنی تو مجھے خیال آیا کیوں نہ مریم صاحبہ کو اس طرح بھی توجہ دلائی جائے۔ اب یہاں پہ ایک ایشو چلتا ہے، جو پرابلم ہے اس پر بات کریں گے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ربوہ میں لوگ رہتے ہیں ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ احمدی ہے، جو دوسرے لوگ ہیں وہ بعد میں وہاں پہ آئے، اور جو وہاں پہ حالات کی وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ووٹ نہیں، ووٹ اس لیے نہیں کہ انہیں کہا جاتا ہے جی کہ آپ پہلے لکھے کہ غیر مسلم ہیں آپ، پھر آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم کیوں لکھے غیر مسلم، ہمیں کون سا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں جھوٹ لکھے کہ غیر مسلم ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو پھر ہی سسٹم چلنا ہے، ورنہ نہیں چلنا۔ تو احمدیوں نے وہاں پہ یہ کہا جی ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، اور شاید یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا اس وقت کوئی آخری ووٹنگ میں حصہ لیا، اس کے بعد کسی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اور وہاں پہ جو لوگ بھی ایم این اے یا جو بھی بنتے ہیں وہ ظاہر کہتے ہیں جی انہوں نے تو ہمیں ووٹ نہیں دیا، اور یہاں پہ سڑکوں کی ضرورت نہیں، ہم اس شہر کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ اتنی گندگی ہے، مٹی ہے، نالی ہے، اور وہ پائپ بھی ابھی تک نہیں پڑے وہاں پہ اسی کی طرح پڑے ہوئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ وہاں تو کہتے میں بھی بیمار ہو گیا وہاں پہ جا کے۔ تو مقصد بات بتانے کا یہ ہے کہ بغیر لالچ کے ہم کام نہیں کرتے۔ جہاں ہمیں نظر آئے کہ یہاں پہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہے تو وہاں پہ ہمارے جو پارلیمنٹ میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، یا جو بھی وہاں پہ ذمہ دار لوگ ہیں، وہ کام اس وقت کریں گے جب ان کو کوئی فائدہ ہو۔ اگر ان کو آپ سے کوئی فائدہ نہیں تو وہ سمجھتے ہیں جناب ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کوئی فائدہ کرے۔ یہ خاص صرف پاکستان جیسے ملک میں ہے، یورپ وغیرہ میں تو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا، لیکن کیونکہ ہمارا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کا قلعہ بھی ہے، تو وہ پھر وہاں پہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا۔ میں نے کئی دفعہ اس پہ پروگرام بھی کیے، تو جو بھی دلائی جب بھی کوئی آتا ہے وہ آ کے جس طرح وہ کہانی سناتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کو یاد رہے کہ اس شہر کے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یورپ اور ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں۔ اس سے بھی جب وہ پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کی حالت دیکھتے ہیں ملک کی، تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک کی یہ حالت کیسے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ہم ایسے ممالک میں رہتے ہیں جو اسلامی نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی لوگ رہتے ہوں گے، عرب کنٹریوں میں بھی، یہ نہیں کہ صرف یہاں پہ، لیکن عرب ممالک کی بھی حالت ہمارے سے تو بہتر ہی ہے نا، کئی ہزار گنا بہتر ہے۔ ہمارے یہاں جو سب سے پرابلم ہے بڑا، وہ آئی ایم ایف نے بھی یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں لوٹ مار ہے، ان کی رپورٹ بھی آئی ہے، وہ آج
کوشش کریں کہ خان صاحب کے ساتھ پروگرام کریں، کیونکہ لوٹ مار کے بغیر ہم کام نہیں کرتے۔ جب بھی ہم نے کوئی ٹھیکہ دینا ہے، ٹھیکیدار سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے کے ذریعے پھر ہم پوری سسٹم کو، پوری سڑک فرض کرے بنوانی ہے، اس کا بیڑا گرک کر دیں۔ وہ سال چلے، 2 سال چلے، چلو جی کوئی بات نہیں، دوبارہ بھی تو پیسے جو ہیں وہ بجٹ سے لینے ہیں، پیسے سے ادھر سے لے لیں گورنمنٹ سے۔ وہ کھا پی لیے، سڑک ٹوٹ گئی، کس نے آگے چیک کرنی؟ جو چیک کرنے والا وہ بھی پیسے پوسے دیے، اس کا منہ بند کر دیا۔ یہ مریم صاحب آپ کو میں بتا رہا ہوں، آگے یہاں پہ آپ اپنی طرف سے تو بڑی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہی ہے کہ بہت میں یہاں مار کے مار رہی ہوں، مگر جو میں حقیقت بتا رہا ہوں، اپنی سڑک دیکھ لیں اور ایک انگریز کی یا جرمن کی یا کسی اور کی سڑک دیکھ لیں، آپ بھی یورپ میں آتی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنا فرق ہے۔ کیونکہ آپ ان کو اپنی تقریروں میں کہہ رہی رشوت بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پنجاب میں ہیں یا قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، کسی نے کیسے وہاں پہ پہنچا؟ جب آپ لوگ دیانتداری سے وہاں پہ نہیں پہنچے، پتہ نہیں کیا دے دیا رشوت، تو لوگوں کو بتا رہے، لوگ تو کہتے بڑا کچھ دے دیا کچھ۔ میں تو نہیں یہ چیزیں مناسب سمجھتا اپنے پروگراموں میں شامل کر، اس وجہ سے آپ بیٹھے ہو اور وہاں آ کے بس سارا دن اس طرح کی کہانی سنانی اور لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ جو حقیقت ہے وہ لوگ آ کے بتاتے، وہ آپ کی سوشل میڈیا بتاتی کیا وہاں پہ چل رہا ہے۔ یہ سارا کچھ آج کل سوشل میڈیا پہ چلتا ہے، آپ کی تقریروں سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا، میں خود نہیں پوری تقریر کسی کی بھی سنتا، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ جو ہے اس کی تقریر سننے پہ فائدہ کیا ہوگا، یہ اس نے کیا کہنا، یہ پہلے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، جب اتنی بڑی تعداد میں دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہو، پھر وہاں پہ ظاہر انگریز بھی آتے ہیں، جرمن بھی آتے ہیں، جاپانی بھی ہے، سارے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے بندہ سوچتا کہ یہاں پہ مہمان آتے ہیں تو یہاں کی سڑکیں کم سے کم ٹھیک بنا لیں، کوئی اتنا ہی بندہ خیال رکھ لے۔ سارا اسلام آباد لاہور پہ زور دیکھے تو آپ بتانا چاہتی کہ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی جگہ ہی کوئی نہیں ہے اور باقی کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ اگر دیانتداری کے ساتھ آپ دیکھیں تو کتنے عرصے سے ہم توجہ دلا رہے ہیں، 10 سال سے تو وہ پائے بھی پتہ نہیں پڑے ہوئے۔ 10 سال پہلے میں پاکستان گیا تھا، میں نے بھی وزٹ کیا تھا وہاں، تو وہاں پہ پائپ پڑے ہوئے تھے، وہ 10 سال گزر گئے، وہ کام ہو رہا ہے، کبھی کوئی ہو رہا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے، کبھی، کیونکہ آپ نے ٹھیکیداری ایسے ڈھونڈنے جن کو پتہ ہی نہیں۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، آپ کے پاس جب ایک جو بھی ٹھیکیدار ہوگا، جو بھی وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں، وہ بھی دیانتدار بھی نہیں ہوں گے، بے ایمان بھی ہوں گے، اور ساتھ وہ اپنا ان کو بھی ہوگا کہ ہمیں کس نے پوچھنا، جو مرضی ہم بناتے رہے، ہمارے اوپر کون سے جو گورنمنٹ والے وہ ہم نے خریدے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی خرید لیتے ہیں۔ ایسے لوگ پہلے ہی انہوں نے ان کو ہڈی ڈالی ہوتی، کیونکہ ہڈی پروگرام تو ہر جگہ پہ چل رہا ہے، اس کے بغیر تو پاکستان چل ہی نہیں رہا، سب ہڈی پہ چل رہا ہے۔ سرکار ہے وہ بھی ہڈی پہ چل رہی ہے، آگے وہ عوام ہے وہ بھی جہاں ان کا داغ لگتا ہے وہ بھی لگا لیتے ہیں، مولوی ہے وہ بھی ہڈی پہ چل رہا ہے۔ تو یہ پاکستان جو آ کے آپ باتوں میں بتاتی ہیں کہ بن رہا ہے، باتوں میں بتاتی ہے کہ سڑکوں کا جال بچھ گیا ہے، باتوں میں بتاتی ہے کہ لوگوں کو بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ چنیوٹ اس دن میں نے بتایا تھا چوکیدار بیچارہ 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی کہ تنخواہ نہیں ملی، وہ فاقہ کشی کر رہا ہے، آپ آگے تقریریں کر کے اپنے آپ کو بتا رہی جی مریم بہت کام کر رہی، ٹھیک ہے آپ غلط طریقے سے ہی آ گئی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ساری زندگی آپ نے غلط طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ بھی ہے۔ تو آج کے دور میں جھوٹ بولنا بھی میرا خیال ہے، یہ بیچاری عوام ہے، اس کو آپ جو مرضی کہتے ہیں وہ مان جاتے ہیں، ان کو پتا کہ اور ہمارے پاس راستہ کوئی نہیں، کیا کریں گے ہم لوگ، کدھر جائیں گے؟ اور راستہ جس کے پاس کوئی نہ ہو تو پھر اس نے وہیں پہ رہنا نا، بند گلی میں۔ تو یہ بند گلی جو پاکستان آپ نے بنا دیا ہوا ہے، وہاں کی جو زندگی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ مجبور ہیں اس میں، نہ وہ آواز اٹھا سکتے ہیں، نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ سے احتجاج کر سکتے ہیں، نہ آپ کو ان کی احتجاج کی کوئی اہمیت کا علم ہے، نہ آپ نے کبھی اس کو سیریس لیا۔ اور یہ آگے وہ دور گزر چکا جب
एक ही चैनल होता था तो आप लोग झूठ बोलते। ये 40 साल से नवाज शरीफ की सड़कें बन रही है, मैं कई दफ़ा देखा, वो एक ही जगह पे 3-3 दफ़ा इफ्तिताह करने जा रहा, पिछली भी तख्ती लगी हुई, अगली भी तख्ती। तस्वीरें लगाने का बड़ा शौक है, फोटो लगाने का बड़ा शौक। तो ये वहां पे जाके नवाज शरीफ कहे आप इतने कुर्बान है, 1 अरब कुर्बान है, वो कुर्बान है, ये कुर्बान है, बाद में सारा कुछ अपने ऊपर कुर्बान करके बैठ जाते। अपने भी जरा खर्चा कम करे ना, मेकअप महंगे महंगे, अपने लिबास महंगे महंगे। अब वो आपने भी निकालने, वो ठेकेदारों की बीवियां भी जब आपको देखेगी, उनको भी शौक होगा मरियम जैसा लिबास पहने, हम पैसे का पर्स पकड़े, उन्हें भी पैसे चाहिए। वो सड़क तो बढ़ गई ना उधर की उधर। तो ये जितनी मर्जी बातें करे, मगर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो तब्दील होने वाले नहीं है। लेकिन मैं आखिर पे फिर यही कहूँगा कि कम से कम ऐसे शहर जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे लोग आते हैं, उनकी हालत दुरुस्त करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाज़रीन, हमारा काम है तवज्जो दिलानी, और ये नहीं कि एक शहर की तरफ ही, ये चिन्योट का भी मैंने आपको ज़िक्र किया कि वहाँ भी यही हालात है। कई जगह पर जाके जाके घूम के देख रहे, लोग हमें वीडियो भेजते रहते। और हाँ, जहाँ पे कोई एमएनए या कोई बड़ा अफ़सर होगा, उसके घर की सड़कें बन जाती है, वो कोई प्रॉब्लम। तो उसको यही होता है कि मैं ये सड़क का इस तरह ठेका लिया है, इसी पे मैंने बोर्ड लिए हुए हैं और मुझे कोई दिलचस्पी। ये रायवंड की सड़कें जाके देख के आएँ तो आपको पता चलेगा। कोई टूटी सड़क नज़र है, और मेरा ख़्याल मरियम भी यही कहती है, जाल बिछा दिया, वो रायवंड का ही जाल बिछाया होगा। अवाम को गलती लगी, वो भूल गई होगी ना, इतनी बिज़ी होती है, और टाइम नहीं मिला होगा रायवंड का नाम लेते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि हमारे प्रोग्राम देखते